السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں یعنی کہ ورلڈ میں خون خرابہ، کسی کو ناحق مار دینا، یہ سب تو چلتا ہی رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ لیکن جب کوئی مسلم کسی سے اپنا حق مانگے تو اور جھگڑا ہو جائے تو اس کو کچھ لوگ ہندو مسلم کر دیتے ہیں یا دہشت گرد کہتے ہیں، یعنی کہ آتنکوادی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں آتنکوادی کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے۔ کیا دہشت گرد صرف اسلام کو ماننے والے ہی ہوتے ہیں؟ وہ اسلام جو خود امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ دوستو، آج پوری دنیا میں اسلام مذہب جیسے امن و سلامتی کے داعی مذہب کی روز بروز بڑھتی مقبولیت اور اس کے دائرۂ اثر میں مسلسل اضافے سے باطل پرستوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، وہ اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے عالمی سطح پر طرح طرح کی کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں اور اس کے ماننے والوں پر دہشت گرد، انتہا پسند، وطن دشمن جیسے الزامات لگا کر ان پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں۔ وطن عزیز کی فسطائی عناصر بھی الکفر ملت واحدہ کے مصداق ان کے ناپاک ایجنڈے کو اسلامیان ہند پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ محض دعویٰ نہیں، ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ دنیا کے تمام مذہبوں میں صرف مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس کے نام ہی میں امن و سلامتی یعنی دہشت گردی اور فتن و فساد سے مکمل بچاؤ یعنی کہ اجتناب ہے۔ اس کے پیروکار آپس میں ملتے ہوئے امن و سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیں اور انتہا پسندی کو اپنائیں؟ دوستو، دہشت گردی نہ تو کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی سائنس ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر اس طرح عالمی پیمانے پر بحث چڑھی ہوئی ہے کہ گویا یہی سب کچھ ہے، حالانکہ یہ ایک کریہہ ترین عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کسی فرد کو، کسی خاندان کو، کسی طبقے کو، کسی فرقے کو، کسی برادری کو یا کسی قوم کو کسی عمل سے دہشت زدہ کرنا دہشت گردی ہے۔ اگر بغیر کسی خاص پس منظر کے دہشت گردی کے عمل کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی ابتدا تو اپنے ہی گھر میں سگے بھائی بہنوں اور دیگر رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ اپنے پڑوسیوں اور محلے والوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اپنی ہم جماعتوں سے پھیلتی ہے۔ کسی فرد یا فرقے کو مخاطب کر کے سخت الفاظ کہنا، سڑک پر تیزی سے گاڑی چلانا تاکہ دوسرے راہگیر خوف زدہ ہو جائیں، یہ بھی دہشت گردی کی ایک قسم ہے۔ دوستو، دہشت گردی کے معنی و مفہوم غیر متعین ہیں۔ کچھ لوگ اس کو حب الوطنی اور مذہبی تقاضا سمجھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے نجات کی کوشش، غصب شدہ حقوق کی بازیابی، مظلوموں کی حمایت، عزت نفس کے تحفظ اور مذہبی احکامات کی پیروی بھی دہشت گردی ہے۔ کچھ لوگ اپنی دہشت گردی کو دیش بھکتی اور دوسروں کی خوف زدگی کو دہشت گردی سمجھتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کا کوئی طے شدہ مفہوم نہیں ہے۔ وہ دانش مندان عالم جو دنیا کے پیچیدہ ترین مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کر دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دانیان فرنگ جو اپنی خدا بیزار، آخرت فراموش اور کھوکھلی تہذیب و ثقافت پر نازاں ہیں، وہ مفکر و مدبر جن کی عقل ایک عالم کو مرعوب کیے ہوئے ہے، آج تک دہشت گردی جیسے پامال لفظ کی کوئی جامع و معنی تعریف نہیں متعین کر سکے ہیں۔ دوستو، برطانوی سامراج سے پنجہ آزمائی کرنے والے ہمارے قابل فخر مجاہدین، آزادی برطانوی حاکموں کی نظر میں جو اس وقت دہشت گرد تھے، وہ آج ہماری ہیرو ہیں۔ دہشت گردی کا عمل قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، تخریب کاری، اشتعال انگیزی، افواہ بازی اور طاقت و قوت کے بیجا مظاہرے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے باعث عار اس عمل کا جنم ظلم و زیادتی، ناانصافی اور اتلاف حقوق کے بطن سے ہوتا ہے۔ اس کا خاتمہ اسلام کی پیش کردہ رواداری، مخلوق خدا پر شفقت و رحمت کے لازوال تعلیمات اور سدا بہار ہدایات پر عمل کرنے، رب کائنات کے مقرر کردہ انسانوں کی باہمی حقوق و فرائض کی نگہبانی اور ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہو سکتا ہے۔ دوستو، دہشت گردی عالم انسانیت کے لیے ناسور ہے۔
کسی بھی مہذب سوسائٹی اور امن پسند معاشرے میں کسی بھی سطح پر اس کا پایا جانا لائق صد مذمت ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ مقامی، قومی اور عالمی سطح پر پائے جاتے ہیں۔ وہ سیاسی اور جغرافی حدود و قیود سے ماوراء ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ریاستی دہشت گردی کا شکار مسلمان اس وقت ہوئے جب انگریزوں نے ان کو ملک کے اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ برطانوی طالع آزماؤں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اپنی عیارانہ مکارانہ پالیسیوں کے تحت وطن عزیز کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ دی۔ اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنانا اور ان کی بنیادی حقوق کا اتلاف کرنا بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ اس کا ارتکاب یورپی ملکوں نے بارہا کیا ہے۔ آزاد بھارت میں دہشت گردی کا سب سے اہم واقعہ مہاتما گاندھی کی ظالمانہ ہلاکت ہے۔ دوستو، وہ اسلامی مدارس جنہوں نے وطن عزیز کو فرنگی قبضے سے آزاد کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، جہاں مخلوق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں وطن سے عملی طور پر محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، جہاں انسان دوستی کا درس دیا جاتا ہے، ان کے طلباء و اساتذہ کو جمہوریت، لامذہبیت اور عدم تشدد کی تلقین و تعلیم کے علم برادر ملک میں طرح طرح سے پریشان اور ہراساں کیا گیا۔ کبھی تو دینی اداروں کو ایک خاص حکمت عملی کے تحت نشانہ بنایا گیا، کبھی مسلمانوں کے آئلی قوانین مسلم پرسنل لا پر حملے کیے گئے، کبھی خداوند قدوس کی آخری کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اور کبھی اسلامی تہذیب و ثقافت اور تمدن کو رسوا اور اس رفتہ ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر صرف مسلمانوں کو ہی پریشان اور ہراساں کیا جانا دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر عدل و انصاف کے دروازے بند کرنا، ان شہروں اور علاقوں کے باشندوں کو جہاں مسلم اکثریت ہو یا وہ وہاں تعلیمی، سماجی، اقتصادی طور پر نسبتاً بہتر زندگی گزار رہے ہوں، دہشت گردی کے نام پر نشانہ بنانا کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ عالمی سطح پر مسلمانوں کے دشمنوں کی مہم سے متاثر ہو کر وطن عزیز کے بعض گمراہ و نافہم افراد نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ برسہ برس قدیم بابری مسجد کی المناک شہادت بھارت جیسے کثیر نسلی، کثیر تہذیبی، کثیر لسانی، کثیر مذہبی ملک اور صدیوں پرانی مذہبی رواداری اور یکجہتی کی تاریخ کے حامل ملک کی پیشانی پر سیاہ داغ تو ہے یہ، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے خلاف مذہبی دہشت گردی کا ایک اہم ترین نمونہ بھی ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے صہیونی اور مسیحی لیڈروں نے اسلامی دہشت گردی کی فردی مہم چلا رکھی ہے۔ انہوں نے اسلامی بم کا ہوا کھڑا کر رکھا ہے۔ فلسطین کے مظلوم، امن پسند اور نہتے باشندوں پر اسرائیلی درندوں کا ظلم کیا صہیونی دہشت گردی نہیں ہے؟ افغانستان اور عراق کے بے گناہ شہریوں کو بے دریغ قتل عام کیا مسیحی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا افغانستان روسی دہشت گردی کا شکار نہیں ہوا؟ شام اور پاکستان پر حملے کرنے والے، عالم اسلام کو اپنے ہتھیاروں اور وسائل سے دہشت زدہ کرنے والے، مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنے والے، پوری دنیا میں ظلم و زیادتی، فتنہ و فساد اور انسانی معاشرے میں ہر طرح کی برائیوں کو فروغ دینے والے کہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ دوستو، یہ سب لوگ دہشت گرد ہیں، لیکن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے فرضی مہم چلا کر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک ثابت شدہ سچائی ہے کہ مذہب اسلام اور اس کے حقیقی ماننے والے تہذیبوں کے تصادم اور مذہبوں کے ٹکراؤ کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ صدہ برسوں پر محیط مسلمانوں کی درخشاں تاریخ کے اوراق، آزادی رائے، شہری آزادی، مذہبی رواداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور انسانی حقوق کے احترام اور تحفظ، عالمیت کے بے شمار واقعات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے تصور سے بھی ناآشنا ہیں، وہ امن و سلامتی کے پیامبر ہیں، ان کے وجود مسعود سے دنیا کا وجود قائم ہے، ان کے سینوں میں تکبیر کی آگ دبی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کی بیجو بند سے اکھاڑنے کے لیے حال ہی میں ریاستی حکومت کو جو مشورے دیے گئے ہیں وہ اپنی اہمیت کے سبب اس لائق ہیں کہ اگر ان پر صدق دل سے عمل درآمد کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کی افریط سے ہمارا معاشرہ محفوظ و مامون نہ ہو جائے۔ دوستو، جو مسلم کش
فسادات ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور فرقہ پرستوں پر عوامی جلسوں میں تقریریں کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ گزشتہ 3 برسوں کے درمیان پورے اتر پردیش میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اور جتنی گرفتاریاں اور ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی عدالتی جانچ کروائی جائے اور 1 سال کے اندر اس کی رپورٹ عام کی جائے۔ اسلامی مدرسوں اور مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو بدنام کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کی فوری تدابیر کی جائیں۔ فرقہ پرست عناصر کی نئی تکنیک کے تحت اس سال رمضان عید کے موقع پر اتر پردیش کئی شہروں میں عیدگاہوں بڑی مسجدوں میں مختلف ناموں سے انتشار فساد پھیلانے کی جو کوششیں ہوئی ہیں ان کی جانچ کروائی جائے اور اصل قصورواروں کو سخت سزا دی جائے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام دہشت گردی کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام نے پوری مخلوق کو خدا تعالیٰ کا کنبہ بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ بدترین آدمی وہ ہے جو خدا کے کنبے کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ دوستو، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی سے، کیونکہ اسلام خود ایک امن پسند مذہب ہے۔ دوستو، ویڈیو کے اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔